الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں، ہمارے جسم میں دو برتن رکھے ہیں۔ ایک برتن خواہشات کا ہے اور دوسرا برتن جذبات کا۔ خواہشات پیدا ہوتی ہیں نفس میں، اور جذبات کا برتن یا جذبات کا مرکز وہ انسان کا دل ہے۔ انسان جو دنیا میں خواہشیں رکھتا ہے، اچھا سٹیٹس ہو، اچھا مکان ہو، اچھی سواری ہو، دنیا میں میرا نام ہو، مجھے عزت ملے، معاشرے میں مقام ملے، یہ انسان کی خواہشات ہیں۔ ان کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، اور انسان کے اندر ایمان ہے یا کفر ہے، اخلاص ہے یا نفاق ہے، بہادری ہے یا بزدلی ہے، سخاوت ہے یا بخل ہے، اچھے اخلاق ہیں یا برے اخلاق ہیں، انہیں جذبات کہا جاتا ہے، اور ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آج کی مجلس میں ہمارا موضوع دل ہے، نفس نہیں۔ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی تو بات ہوگی۔ دل کیا ہے؟ دل کو اللہ رب العزت نے ایک سلطنت اور ایک حکومت عطا فرمائی ہے۔ انسانی جسم کے اعضاء یہ سارے کے سارے مسخر کر دیے گئے دل کے لیے۔ دل کو حکمرانی ملی، بادشاہ بنا دل۔ اور جس طرح ہر حکمران کے، ہر بادشاہ کے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو جو دل کے ماتحت ہیں، جو دل کے لیے مسخر کر دیے گئے، ان کی بھی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ مثلاً آنکھیں ہیں تو یہ رہبری کا کام دیتی ہیں، کان محافظ بنتے ہیں، زبان یہ ترجمان کا کام دیتی ہے، جو کچھ اندر ہے وہ اس کے ذریعے سے ہی آگے سمجھایا جاتا ہے، ترجمان ہے۔ اسی طریقے سے کچھ جاسوس بھی اس کو ملے ہیں، یہ ہمارے حواس خمسہ جو ہے یہ جاسوس ہیں دل کے لیے۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ چیز خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، یہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے، ذائقہ، قوت ذائقہ بھی ہے، قوت شامہ بھی ہے، سننے کی قوت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جاسوسی کا کام کرتی ہیں۔ اور جس طرح بادشاہوں کے پاس ایک وزیر با تدبیر بھی ہوتا ہے جو حکمت جانتا ہے، تو وہ ہر فیصلے پر غور و فکر کرتا ہے، اس میں نقصانات کیا ہے، اس میں فوائد کیا ہے، اگر یہ کام کر لیا تو نقصان کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا۔ تو ایسا وزیر اللہ رب العزت نے دل کے لیے دماغ کو بنا دیا۔ اب اگر جذبہ بہادری کا ہے اور کسی موقع پر انسان بہادری دکھانا چاہتا ہے، یعنی دل اس کا چاہتا ہے کہ اب اپنی بہادری کو، اپنی قوت کو ظاہر کرو، تو دماغ سوچ کر مشورہ دیتا ہے، بادشاہ سلامت، یہ بہادری دکھانے کا موقع نہیں ہے، یہاں پہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو مشاورت دماغ سے ہوتی ہے۔ تو دل بادشاہ ہے اور سارا نظام دل ہی کنٹرول کرتا ہے۔ باہر سے جو حالات انسان دیکھتا ہے، جو چیزیں انسان سنتا ہے، جو چیزیں انسان محسوس کرتا ہے، وہ ساری کی ساری دل کی طرف جاتی ہیں، اور پھر دل ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور پھر اعضاء کو جو حکم دیا جاتا ہے اعضاء وہی کرتے ہیں
کسی کے ہاتھ میں جرأت نہیں ہے کہ اپنے دل یعنی بادشاہ کی نافرمانی کر سکے۔ یہ حکم دے رہا ہے کہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو تھپڑ لگاؤ، تو اب ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ رک جائے، وہ تھپڑ لگے گا اسے۔ دل حکم دے رہا ہے کہ چل کر جانا ہے فلاں طرف، تو پھر پیروں کو اور قدموں کو اور ٹانگوں کو یہ جرأت نہیں ہے کہ انکار کر سکیں، وہ چلیں گی اس طرف۔ تو یہ سارے اعضاء مسخر ہیں دل کے لیے، اور اسی لیے فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ سارے اعضاء جو کام کرتے ہیں، جو ان سے اعمال نکلتے ہیں، جو افعال سرزد ہوتے ہیں یا جو اقوال انسان سے نکلتے ہیں، یہ وہی کچھ ہوتا ہے جو انسان کے دل سے نکلتا ہے، اور دل کا حکم ملتا ہے، قلب کا حکم ملتا ہے انسان کو، وہی انسان کرتا ہے، وہی انسان کہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بیکار ہے۔ دل کے اندر بزدلی ہے، دل کے اندر بزدلی پائی جاتی ہے، تو پھر یہ ہاتھ اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، پھر یہ قدم، یہ ٹانگیں اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے جہاد میں نکل چل نہیں سکتی۔ دل کے اندر بزدلی آ جائے تو پھر وہ انسان سکون کی نیند نہیں سو سکتا، اور اسی دل کے اندر اگر بہادری کا جذبہ پایا جائے تو پھر انسان کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو یہ دل اگر ٹھیک سے کام کر رہا ہے تو سارے اعضاء سے نکلنے والے اعمال اور افعال وہ درست ہوں گے، ہر کام ٹھیک طریقے سے ہوگا۔ اور اگر اس دل کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، یہاں جذبات الٹ گئے، بزدلی کی جگہ بہادری کی جگہ بزدلی آ گئی، سخاوت کی جگہ بخل آ گیا، اسی دل کے اندر اگر اخلاص کی بجائے نفاق آ گیا تو پھر سارا نظام بگڑ جائے گا۔ تو اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے جو محنتیں کی ہیں وہ انسانی دل پر کی ہیں، جسم پر محنت نے، دماغ پر محنت نہیں کی۔ باقی جتنے ادارے ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہوں یا ہمارے کالجز ہوں یا سکولز ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنے تعلیمی ادارے ہیں، جتنے تربیتی ادارے ہیں، تمام کے اندر انسان کے دماغ پر محنت ہوتی ہے، دماغ کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے انسانی دماغ پر محنت نہیں کی، انہوں نے انسانوں کے دلوں پر محنت کی ہے، کیونکہ جب یہ ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور اگر یہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دل، قلب، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں میں ہے۔ اب یہ تشبیہ دی گئی، مثال دی گئی، سمجھایا گیا۔ اب اس کے بارے میں مزید تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، انگلیوں سے کیا مراد ہے، انگلیاں کیسی ہوں گی، دل کیسے ہے، نہیں، جو بتایا گیا بس وہی کافی ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، وجود سے پاک ہے، ہاتھ پاؤں سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، تو ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ جو فرمایا اسی پر ایمان ہے، اس میں کرید نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں انسانی قلب ہے، اور جس طرف چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پلٹ دیتے ہیں، پلٹیاں کھاتا ہے۔ تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ دنیا ملتی ہے مشقت اور محنت پر، جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا پھل ملے گا، جتنی مشقت کرے گا اس کو اتنی دنیا ملے گی، سویا پڑا ہوگا تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا ستیاں دے کٹے، تو ایسے ہی ہوگا پھر۔ اچھا، یہ ستیاں دے کٹے، یہ جملہ تو سرائیکی مشہور ہے، ہر بندہ کہہ دیتا ہے، کہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے اصل میں؟ جوانوں کو پتہ نہیں ہوگا، بزرگوں کو شاید معلوم ہو، بس جوانوں نے ایسے سنا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 افراد گئے تھے بھینسیں خریدنے کے لیے، دونوں نے ایک ایک بھینس خریدی
اور دونوں بھینسیں گابن تھیں، پیدل چلا کرتے تھے، ان کو پیدل لے کر آ رہے تھے۔ راستے میں شام ہو گئی، رات ہو گئی، اب کہیں پر آرام کرنا تھا تو وہیں ٹھہر گئے راستے میں، جو کچھ تھا پاس وہ کھایا یا کچھ بنایا پکایا کھایا۔ اس کے بعد ایک دوست نے کہا مجھے تو سخت نیند آئی، میں سو رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا یار لگتا ایسے ہے کہ یہ دونوں بھینسیں جو ہیں نا بالکل اب قریب ہیں، بچہ دینے والی ہیں دونوں، تو تم جاگو میرے ساتھ، جاگنا پڑے گا۔ اس نے کہا تم جاگتے رہو، بس میں تو سو رہا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ دوست بڑا اسے کہتا رہا کہ تم اٹھو میرے ساتھ جاگو، مشکل وقت ہوگا، دونوں بھینسیں تیار ہیں اور شاید دونوں کا ایک ہی وقت میں مسئلہ ہو۔ تو اسے نیند پیاری تھی، وہ سو گیا، دوسرا جاگتا رہا۔ دونوں بھینسوں کے بچے ہوئے، ایک نے کٹی دی، دوسرے نے کٹا، ایک نے کٹی دی اور دوسری نے کٹا، نر اور مادہ۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ مادہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، قیمت مادہ کی زیادہ ہوتی ہے، نر کی اتنی قیمت نہیں ہوتی، وہ صرف بیچنے کے کام ہی آئے گا، کھانے کے کام ہی آئے گا، نسل تو چلے گی مادہ سے۔ تو اب جو جاگ رہا تھا اس کی بھینس نے کٹا دیا، جو سو رہا تھا اس کی بھینس نے کٹی دی۔ اس نے کہا یار بڑا اٹھایا اسے، اٹھتا تو تھا نہیں، ساری محنت تو میں نے کی، تو سو رہا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس والی کٹی اپنی بھینس کے ساتھ لگا دی، اپنا کٹا اس کی بھینس کے ساتھ لگا دیا۔ جب وہ اٹھا تو اسے کہا مبارک ہو تمہاری بھینس نے کٹا دیا ہے۔ تو اسی دن سے مثال مشہور ہے ستیاں دے کٹے، جو سو گیا اس کے حصے میں کٹا آئے گا۔ اب یاد رکھنا لطیفہ، کل کو بچے آپ سے پوچھیں گے اس کا معنی کیا ہے تو آپ کہیں کوئی پتہ نہیں، بڑے کہا کرتے تھے، ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتی یہ جملے، ان کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے۔ اصل بات یاد ہے یا بھول گئے؟ اصل بات کیا ہو رہی تھی؟ ستیاں دے کٹے۔ اب تو جملہ فٹ بیٹھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دل، انسان کا دل یہ بادشاہ ہے انسانی جسم کا، اور سارا جسم اور جسم کے اعضاء اس کے ماتحت ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے مسخر کر دیے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بادشاہ دل ہے، جب یہ صحیح ہوگا، درست ہوگا تو سارا جسم صحیح کام کرے گا، ہاتھ بھی صحیح کام کریں گے، نگاہیں بھی صحیح کام کریں گی، کان بھی صحیح کام کریں گے، صحیح سنیں گے، ہاتھ پاؤں بھی صحیح کام کریں گے۔ اور اگر اسی دل کے اندر، قلب کے اندر جو بادشاہ ہے اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو سارے کا سارا نظام بگڑ جائے گا۔ تو اب آگے صورت یہ ہے کہ دنیا جو ہے انسان حاصل کرتا ہے، اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور پھر جتنی محنت کوئی کرتا ہے اتنی ہی اس کو ملا کرتی ہے۔ اور جو سو رہا ہوتا ہے تو پھر وہی جملہ۔ تو محنت کرنے سے دنیا ملتی ہے، اور اللہ کی رضا اور دین یہ جو ملتا ہے کس چیز پر؟ یہ ملتا ہے طلب کرنے پر۔ جس کے اندر طلب پائی جاتی ہے اس کو ملتا ہے۔ اگر طلب اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو محروم رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا محروم رہا کہ نہیں رہا؟ طلب نہیں تھی تو محروم رہ گیا۔ اگر طلب نہ ہو، ابو جہل مکہ میں رہتا ہے، محروم رہ گیا۔ ابو طالب گھر میں رہتے ہیں، محروم رہ گئے۔ طلب تھی تو سلمان فارس سے چلتا ہے، مقصود کو پا لیا۔ ابو ذر بنی غفار قبیلے سے چلتا ہے تو اپنے مقصود کو پا لیا۔ بلال حبشے سے آتا ہے، مقصود کو پا لیتا ہے۔ تو جس کے اندر طلب ہوتی ہے اس کو مل جاتا ہے دین اور اللہ کی رضا، اور دنیا ملتی ہے محنت کرنے سے۔ تو اب دل بادشاہ ہے، جسم کو چلانے والا۔ اب اس کی اصلاح کیسے ہو تاکہ ہمارے اعمال سارے ٹھیک ہوں، ہمارے افعال بھی ٹھیک ہوں، ہمارے اقوال بھی ٹھیک نکلے؟ اور یہ بات بھی ساتھ عرض کروں کہ جس انسان کا دل بن جائے، سنور جائے، اور پھر دل جب حکم دیتا ہے اعضاء کو تو جو اعمال پھر سامنے آتے ہیں، جو افعال سامنے آتے ہیں، تو پھر وہ افعال اور اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان فرشتہ صفت کہلاتا ہے۔ وہ انسان
فرشتہ صفت کہلاتا ہے، اور اس کی مثال قرآن حکیم میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ابتلا میں ڈالے گئے، آزمائش میں آئے، اور جب عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کو جمع کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب باہر آئیے ذرا، مجھے انہوں نے بڑے طعنے دیے، مجھ پر بڑے طنز کیے، آؤ ذرا دیکھے تو صحیح میرا محبوب کیسا ہے، ذرا ان کے سامنے آؤ، اخرج الیہن۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے اور ان کے سامنے سے گزرے، انہوں نے دیکھ لیا، ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے اٹھتے ہوئے قدم بھی دیکھ لیے، ان کے لٹکے ہوئے ہاتھ بھی دیکھ لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جھکی ہوئی نگاہیں بھی دیکھ لیں، ان کے چہرے پر برستا ہوا نور بھی دیکھ لیا، ساری چیزیں ان کے سامنے آ گئیں، سامنے سے گزر گئے۔ اور اس کے بعد وہ کیا کہنے لگی؟ وہ کہنے لگی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں لگتا، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ جب دل ایسا ہوگا خالص، جب قلب سلیم ہوگا، تو پھر اس سے نکلنے والے افعال اور اعمال ایسے بنیں گے کہ انسان فرشتہ صفت بن جائے گا، فرشتوں والے اعمال اس کے اندر آ جائیں گے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں، اپنا واقعہ سنا رہے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں جانا ہوا، تو اوپر والے بلاک میں جانا تھا، تو میں اپنے وہاں کے جو ساتھی تھے، ساتھ رہبر تھے، وہاں کے مقیم تھے، اس کے ساتھ فرمایا کہ میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا دوسری منزل پر جانے کے لیے۔ ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، سیڑھیوں میں موڑ آتا تھا، تو اوپر سے ایسے ٹھک ٹھک کی آواز آئی اور محسوس ہوا کہ کوئی لڑکیاں شاید اوپر سے آ رہی ہیں۔ ان کے چلنے کا انداز بھی اپنا ہوتا ہے نا، یہ دکاندار حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں، بازار میں جو بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ان کے وہ جوتیوں کی آواز سے وہ سمجھ گئے کہ بھئی کوئی عورتیں آ رہی ہیں، تو یہ وہاں پر رک گئے، سائڈ پہ ہو کر رک گئے تاکہ وہ گزر جائیں۔ وہ جب مڑی نا سیڑھیوں پر، انہوں نے بھی دیکھ لیا بزرگ کھڑے ہیں، ان کی سر پہ پگڑی تھی، سفید داڑھی تھی، کرتا پہنے ہوئے تھے، تو لڑکیاں رک گئیں۔ وہ ان سے کہنے لگی کہ پہلے آپ چلیں، چنانچہ یہ چل پڑے، بحث نہیں کی، فرماتی ہیں ہم بھی چل پڑے، اوپر چڑھنا تھا، وہ نیچے اتر رہی تھی۔ تو کہتے ہیں جب ہم ان کے قریب سے گزرنے لگے نا، تو ایک لڑکی انگلش میں دوسری سے کہتی ہے غور سے دیکھنا فرشتے جا رہے ہیں، تھی وہ انگریز، غور سے دیکھنا فرشتے جا رہے ہیں۔ تو جب انسان کا دل سنور جائے تو پھر نکلنے والے افعال ایسے ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کو فرشتہ نظر آتا ہے۔ وہی بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ میں دوران سفر کتاب نکالی اور مطالعہ شروع کر دیا۔ تو کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اور میرے سامنے جو بیٹھے تھے سیٹ پر، سائڈ پہ جو بیٹھے تھے، مسلسل مجھے گھور رہے تھے، میاں بیوی تھے، غیر مسلم تھے، عیسائی تھے، مجھے گھور رہے تھے مسلسل۔ اور یہ ایک عام سی بات ہے، فطری بات ہے کہ کوئی اگر آپ کو گھور رہا ہو تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ کیوں مجھے دیکھ رہا ہے، نہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں پریشان ہوا کہ یہ مجھے گھور رہے ہیں، مطالعہ نہیں ہو رہا۔ تو میں نے ایک بار دیکھا تو انہوں نے نظریں دوسری طرف پھیر لیں، پھر میں کتاب دیکھنے لگا، پھر وہ دونوں کی نظر میری طرف، پھر میں نے دیکھا، پھر وہ ادھر۔ تو آخر کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگے جی خیریت ہے۔ تو میں نے کہا آپ ایسے دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، یا مجھے مطالعہ کرنے دیں، یا کوئی بات ہے تو بتائیں۔ تو اس خاوند نے بیوی کی طرف دیکھا، اس سے کہا کہ تم بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں تم خود بتاؤ۔ تو آخر وہ مرد تو خیر ذرا شرمیلا تھا، نہ بتا سکا، وہ عورت بول پڑی، کہنے لگی جی ہم آپ کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انسان تو بہت دیکھے ہیں، آپ ہمیں اوریجنل انسان لگے، آپ ہمیں اوریجنل انسان لگے کہ انسان ایسے ہوتے ہیں، ہم نے آج دیکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل جب صاف ہو جاتا ہے، جب قلب کے اندر
اصلاح آ جاتی ہے تو پھر انسان کے سارے اعمال جو صادر ہوتے ہیں، جو افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں، جو انسان کی زبان سے اقوال نکلتے ہیں، تو ان تمام کے اندر پھر اصلاح ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ ایسے ہوتی ہے کہ دیکھنے والا اسے فرشتوں کی بات سمجھتا ہے، فرشتوں کا فعل سمجھتا ہے، فرشتوں کا عمل سمجھتا ہے۔ تو اب یہ چیز ملے گی کیسے؟ ایک تو اس کے لیے محنت، وہ تو ضروری ہے، اس کو صاف رکھنا، اس برتن کو پاک رکھنا، شرک سے پاک رکھنا، بخل سے پاک رکھنا، اسے حسد سے پاک رکھنا۔ یہ ساری برائیاں ہیں، یہ سارے بری چیزیں ہیں جو اس کے اندر آ جاتی ہیں، برے جذبات ہیں جو اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ بزدلی کو اس سے نکال دینا، حسد کو نکال دینا، برے اخلاق کو نکال دینا۔ جب یہ ساری چیزیں نکلیں گی تو پھر اس کے اندر اچھی چیزیں آئیں گی، اور ان اچھی چیزوں میں سب سے بڑی اچھی چیز وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، وہ اس برتن میں آتی ہے پھر۔ اور جب اللہ رب العزت کی رحمت آتی ہے تو یہ دل پھر منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور پھر یہ قلب سلیم بن جاتا ہے۔ اور پھر انسان جب تھوڑی مزید محنت کرتا ہے اور یہ برتن اللہ کی رحمتوں سے جب بھر جاتا ہے تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے، پھر میرا بندہ ایسے بن جاتا ہے کہ پھر اس کا دیکھنا اپنا نہیں رہتا بلکہ میرا دیکھنا بن جاتا ہے، اس کا چلنا اپنا نہیں رہتا میرا چلنا بن جاتا ہے، اس کا پکڑنا اپنا نہیں رہتا وہ میرا پکڑنا بن جاتا ہے۔ اتنا قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو ایک تو اس کے لیے محنت، یعنی اس میں سے گند کو نکالنا، ان چیزوں کو نکالنا، اس کو صاف کرنا۔ اور دوسرا، کیونکہ ہم خود یہ کام نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، اللہ رب العزت سے مانگنا۔ جس پہلے عرض کیا نا کہ طلب جتنی ہوگی اتنا ملے گا۔ طلب کو صرف طلب نہ رہنے دیں بلکہ طلب کو تڑپ بنائیں، اور جب یہ طلب تڑپ بنتی ہے تو پھر کام بنتا ہے، پھر کام بنتا ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، لیکن کئی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ توجہ اور دھیان سے مانگا کرو اللہ سے۔ ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، یہ گزشتہ سوموار کو یہاں پر عرض کیا تھا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یقین کریں اگر ایک بار بھی آپ نے پورے عاجزی انکساری کے ساتھ اور پوری توجہ دھیان کے ساتھ مانگ لیا اور دل سے آواز نکل گئی تو انشاءاللہ آپ کے لیے حساب آسان ہو گیا۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ساری زندگی کا، میری ساری زندگی کا ایک سجدہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو میرا کام بن جائے گا، ایک سجدہ۔ تو ہم تو ایک بار بھی دل سے نہیں پڑھتے، ہماری توجہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے، خیالات سوچیں کہیں اور ہوتی ہیں، اور غافل دلوں سے ہم پڑھتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ غافل دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے غافل دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور قلب سے مانگیں، غفلت کو قریب نہ آنے دیں۔ تو اللہ رب العزت سے مانگیں، اور پھر مانگیں کیسے، کیا مانگیں؟ اپنے دل کی اصلاح کے لیے اللہ سے کیا مانگیں، کیسے مانگیں؟ اللہ ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، ہمیں تو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو یہ طریقہ اللہ نے سکھایا پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اب دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ جو مقام آپ کو ملا ہے، جو مرتبہ آپ کو ملا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہے، وہ اس کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود آپ اللہ رب العزت سے اپنے دل کی اصلاح کی دعا کرتے ہیں، اور ایک بار نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، کسی نے پوچھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں ہوتے ہیں، آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ زیادہ تر کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام تو اس چیز کے حریص تھے نا، پتہ چلے کسی دعا کا، پتہ چلے کسی نیکی کا، کسی عمل کا، تاکہ ہم شروع کر دیں۔ تو کسی نے پوچھا ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، بتائیں کون سی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
جو دعا زیادہ کیا کرتے تھے وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہم مقلب القلوب صرف قلبی علی دینک، اے میرے پروردگار میرے دل کو، کیونکہ آپ دلوں کے پھیرنے والے ہیں، دل بدلتے ہیں آپ کے حکم سے، دل آپ کی انگلیوں میں ہے، تو یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو، میرے قلب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دیجئے، مضبوط کر دیجئے، جما دیجئے، یعنی میرے دل کو، میرے قلب کو اپنے دین کی طرف پھیر دیجئے۔ وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، کیونکہ تصرف کرنا اشیاء میں، چیزوں میں، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، تصرفات ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا اللہ میرے دل کو، میرے قلب کو اپنی اطاعت کے کاموں میں لگا دیجئے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تو اب ہم نے جب دلوں کی اصلاح کرنی اور کرانی ہے، اپنے دلوں کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ دل ہی بادشاہ ہے اور حکمرانی کر رہا ہے، اور اعضاء ہمارے جسم کے اس کی غلامی کر رہے ہیں۔ ہم سے جو کام ہوتے ہیں، ہم سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں، ہم سے جو کچھ بھی ہوتا ہے، حکم پیچھے سے بادشاہ کا ہے اور وہ دل ہے۔ اب اس بادشاہ کی اصلاح کرنی ہے، اور جب بادشاہ کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر سارا نظام ہمارا ٹھیک ہوگا، ساری سلطنت، ساری حکومت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اب اس کی اصلاح کیسے؟ ایک طرف تو محنت کریں اس پر کہ اس میں سے جو بری چیزیں ان کو نکالیں، ان کی جگہ اچھی چیزوں کو لائیں، جذبات اچھے آئیں اس میں اندر، برے جذبات اس سے نکلیں۔ اور دوسرا، ہم خود یہ نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، تو اللہ سے مدد مانگیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ دعا آپ نماز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا آپ نوافل جب پڑھیں تو سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن توجہ دھیان سے اللہ سے مانگیں، عاجز بن کر، انکساری کے ساتھ۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دیجئے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، دلوں میں تصرف کرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے کاموں میں لگا دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس دعا کو یاد کریں، مسنون دعاؤں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور ہماری تعلیم کے لیے ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ پھر جب مانگیں گے اللہ کی توفیق ملے گی، طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جب دلوں کی اصلاح بن جائے گی، ہو جائے گی، تو پھر یہ دل ہمارے، یہ قلب ہمارے، یہ قلب سلیم بنیں گے۔ اور پھر جب یہ قلب سلیم بنتا ہے تو قیامت کے دن یہی دل کامیاب ہونے والا ہے، یہی دل روشن دل کہلاتا ہے، یہی دل منور دل کہلاتا ہے، یہی دل پھر سلیم کہلاتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن وہ ایسا دن ہے کہ جہاں پر نہ مال کام آئے گا، نہ وہاں پر بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ قلب ہمارا قلب سلیم بنے گا، کچھ محنت اور ساتھ اللہ سے مانگنا، طلب اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی اصلاح کر دیں، اور ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دیں، دین پر جما دیں، ثابت قدمی ہمیں دین پر نصیب فرما دیں، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے کاموں میں لگا دیں۔ جب اللہ کی اطاعت آئے گی اور دل ہمارا دین کی طرف مائل ہوگا، اور پھر دین پر جب جم جائے گا تو پھر وہ دل روشن ہوگا، منور ہوگا، اس میں اللہ کی محبت بھی آئے گی، اور پھر اللہ کے نور سے منور بھی ہوگا، اور وہی پھر قلب سلیم بنے گا اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو قلب سلیم بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔